بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ہم نے صفات لازمہ متضادہ پڑھی تھیں. اب ہم پڑھیں گے صفات لازمہ غیر متضادہ کا بیان. یعنی متضادہ وہ جن کی ضد موجود ہو، جو ضد میں ہوں، اور غیر متضادہ وہ جو معنی مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے کی ضد نہ ہوں. اس کی تعریف پڑھتے ہیں. غیر متضادہ کی تعریف: حروف کی وہ لازمی اور ضروری صفات ہیں کہ جن کا حروف میں پایا جانا لازمی ہو، مگر وہ اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے بالکل الگ الگ ہوں. ضدیت اور تقابل ہرگز نہ ہو. یعنی مفہوم کیا ہو؟ جیسے اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہم نے جب صفات لازمہ متضادہ پڑھی تھیں تو ہم نے مثال کے طور پر دن، رات، روشنی، اندھیرا یہ الفاظ سمجھے تھے. تو ان کے مقابل ہم لے سکتے ہیں جیسے کھانا یا پھر سونا. تو کچھ اس طرح کے الفاظ طرف، کو، میں، یا بستر، الماری، یہ چیزیں، یہ بالکل الفاظ ایسے ہیں جو غیر متضاد ہیں. تو یہ صفات بھی ایسی ہیں جو اپنے مفہوم کے اعتبار سے ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں. صفات لازمہ غیر متضادہ 8 ہیں، اور یہ صفات بعض حروف میں پائی جاتی ہیں اور بعض میں نہیں پائی جاتی. یعنی جس طرح سے صفات لازمہ متضادہ میں سے ایک پیئر میں تمام حروف پورے کیے جاتے تھے اور پھر دوسرے پیئر میں اور پھر تیسرے پیئر میں، اس طرح ایک پیئر میں تمام حروف تہجی پورے ہو جاتے. تو یہاں پر وہ کیفیت نہیں ہے. یہاں ایک صفت میں تمام حروف نہیں ہوں گے، بلکہ کچھ حروف میں صفات پائی جائیں گی. جیسے قلقلہ کی صفت ہے تو قلقلہ سارے حروف میں نہیں ہے الف سے لے کر یا تک، بلکہ قلقلہ صرف 5 حروف میں پایا جائے گا، باقی حروف میں نہیں ہے. اسی طرح غنہ وہ 2 حروف میں ہے، نون اور میم میں، باقی حروف میں نہیں ہے. تو جب ہم صفات نکالیں گے حروف میں تو ہم پچھلی 5 صفات تو لازماً نکالیں گے، ہر حرف میں 5 ضرور پائی جائیں گی. پھر اس سے زائد پھر غیر متضادہ میں دیکھی جائیں گی کہ غیر متضادہ میں سے اگر کوئی صفت آ رہی ہو تو ہم اس کے ساتھ وہ صفت بھی شامل کر دیں گے. تو اس طرح ایک حرف میں زیادہ سے زیادہ صفات 7 جمع ہو سکتی ہیں اور کم سے کم 5، نہ 5 سے کم ہوں گی اور نہ 7 سے زیادہ ہوں گی. اب ہم صفات پڑھتے ہیں کہ وہ کون کون سی صفات ہیں. صفت قلقلہ. قلقلہ معنی حرکت دینا اور ہلانا کے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف مقلقلۃن بولتا ہے، لیکن وقف کے ساتھ اسے مقلقلہ کہیں گے. مفہوم یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت حالت سکون میں ان کے مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے. حالت سکون کیا ہے؟ یعنی جب حروف یہ ساکن ہوتے ہیں تو اس حالت میں ان کے مخرج کو حرکت ہو جاتی ہے. اب یہاں مصنف نے حالت سکون کی قید لگا دی ہے، حالانکہ ہم نے پڑھا کہ یہ صفت لازمہ ہے اور صفت لازمہ ہر حال میں پائی جاتی ہے. یعنی جب حرف متحرک ہو تو اس وقت بھی اس میں صفت لازمہ ہوتی ہے، ساکن ہو تب بھی ہوتی ہے، مشدد ہو تو تب بھی ہوتی ہے. تو اب یہاں مصنف کیوں کہہ رہے ہیں کہ حالت سکون میں ان کے مخرج کو حرکت ہوتی ہے؟ تو اس کا مطلب ہوا کہ حالت متحرک میں قلقلہ نہیں ہوتا. تو اس سوال کا جواب مصنف اپنی کتاب میں نیچے دے رہے ہیں کہ حالت سکون سے مراد یہ نہیں کہ متحرک حالت میں صفت قلقلہ نہیں پائی جاتی. وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہ غلط مت سمجھیے گا، بلکہ یہ صفت لازمہ ہے اور حروف قلقلہ میں ہر حال میں پائی جاتی ہے، مگر حالت سکون اور وقفی حالت میں زیادہ محسوس ہوتی ہے اور متحرک حالت میں
کم محسوس ہوتی ہے، کیونکہ حرکت کی وجہ سے حرف میں جنبش پہلے سے ہی موجود ہوتی ہے، لہٰذا متحرک حالت میں پھر قلقلہ محسوس نہیں ہوتا کہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، حالانکہ اس میں ہوتا ہے۔ لیکن حالت سکون میں اور وقفی حالت کا مطلب ہے جب وقف کیا جاتا ہے حرف پر، حرف مقلقلہ پر وقف ہوتا ہے تو وہ ساکن ہو جاتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی قلقلہ زیادہ سنائی دیتا ہے، اس کی زیادہ آواز آتی ہے، اس وجہ سے یہاں حالت سکون لکھا گیا۔ مثلاً اب اس کی مثال دے رہے ہیں، حطب، حطب، یہ با میں جو قلقلہ ہو رہا ہے یہ صاف سمجھ آ رہا ہے۔ اگر ہم پڑھیں حطب، حطب، تو اس میں قلقلہ ہے لیکن کم ہے اور کم سنائی دے رہا ہے۔ یہ حروف 5 ہیں جو قد، طبج میں جمع ہے، قاف دال طا با جیم دال۔ اس کا ایک اور مجمع بھی ہوتا ہے، عام طور پر وہی یاد کر لیا جاتا ہے، قطب جدن، تو آپ کو جو آسان لگے آپ یاد کر لیجئے۔ ویسے جتنے زیادہ ہمارے پاس مجموعات ہوں علم میں اضافہ ہے، کر لیں تو بہتر ہے، نہ ہو تو کوئی بات نہیں۔ صفت صفیر، صفیر کے معنی تیز سیٹی کے ہیں۔ اصل میں صفیر صفورتن سے ہے، صفور کہتے ہیں صفورہ چڑیا کو، اور چڑیا کی جو آواز نکلتی ہے اس کو صفیر کہتے ہیں، یعنی چڑیا کی تیز آواز، اور جن حروف میں صفت پائی جائے انہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں، یعنی ان حروف میں چڑیا جیسی آواز محسوس ہوگی، ایگزیکٹلی وہی نہیں ہوگی، اس سے ملتی جلتی ہوگی، اس وجہ سے اس کیفیت کو، سٹی کو صفیر سے تعبیر کیا گیا۔ مفہوم یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت آواز تیز مثل سٹی کے نکلتی ہے، مثل معنی جیسی، یعنی آواز تیز سیٹی جیسی نکلتی ہے۔ مثلاً احسن کی سین، سن، سن، یہ پہلے سیٹی آئے گی پھر پورا حرف ادا ہوگا، اور یہ صفت 3 حروف میں پائی جاتی ہے، صاد، زا اور سین میں۔ کیفیت ان میں بھی چینج ہوتی ہے، کسی حرف میں زیادہ کسی میں کم، اسی طرح قلقلہ بھی ایسے ہی ہوتا ہے، کسی حرف میں زیادہ محسوس ہوتا ہے کسی حرف میں کم محسوس ہوتا ہے۔ صفت لین، لین کے معنی نرمی کے ہیں، اور جن حروف میں یہ صفت پائی جائے انہیں حروف لینیہ کہتے ہیں۔ لین کا لفظی مطلب ہی نرمی ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت ان میں اتنی نرمی پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی ان پر مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، مد ان پر ہوگی نہیں، لیکن اس کیفیت کی وجہ سے اگر کوئی اس پر مد کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ یہ صفت 2 حروف میں پائی جاتی ہے، واو لین اور یا لین میں۔ واو لین کیا ہے؟ جیسے واو ساکن ما قبل فتحہ، ما قبل پڑھا تھا ہم نے کہ پہلے اس کا مطلب ہوتا ہے، یعنی فتحہ سے، واو ساکن سے پہلے فتحہ ہو، جیسے حولین۔ اب یہ حولین میں ایسی نرمی ہے کہ ہم اس کی آواز کو جاری رکھ سکتے ہیں بہت دیر تک، حولین، یہ آواز جاری ہو سکتی ہے لیکن اس کو کریں گے نہیں، اس کو صرف اتنا ہی لمبا کیا جائے گا جتنے میں یہ حرف ادا ہو جائے۔ دوسری مثال غول، اب یہ غول یہ نہیں ہوگا، اور یا ساکن ما قبل فتحہ، یعنی یا ساکن ہو اور اس سے پہلے فتحہ ہو، زبر ہو، جیسے کیف، کیف، یہ وقف کی حالت میں بھی ہو سکتا ہے۔ ویل، وقف کریں تو مد بھی ہو سکتی ہے، ویل، نرمی اتنی ہے کہ اس پر مد بھی کی جا سکتی ہے۔ اس کو ادا کرنے کی مقدار حرف مدہ سے کم اور ایک حرکت سے زیادہ ہوتی ہے، یعنی 1.5 حرکت اس کی مقدار ہوتی ہے۔ یہ صرف ایک اندازہ ہے، اصل مقدار استاد کو سنانے سے معلوم ہوگا کہ ہماری ادائیگی میں یہ حرف صحیح ہے یا ابھی اس میں کچھ کمی بیشی ہے۔ صفت انحراف، انحراف کے معنی پلٹنا اور مائل ہونا کے ہیں، جیسے ہماری اردو زبان میں بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے،
کہ وہ شخص اپنی بات سے منحرف ہو گیا. منحرف معنی پھر گیا، پلٹ گیا. تو منحرف سے ہی انحراف ہے یا انحراف سے منحرف ہے. جن حروف میں صفت پائی جائے انہیں حروف منحرفہ کہتے ہیں. یہ بھی آخر میں گولتا ہے، وقف کے ساتھ منحرفہ ہوگا. اور یہ دو حروف ہیں، لام اور را. مثلا الارض کا لام اور را. کیا مطلب ہے اس صفت کا؟ مفہوم یہ ہے کہ ان حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ دوسرے حرف کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا ہے. لام کو ادا کریں گے تو را کے مخرج کی طرف، را کو ادا کریں گے تو لام کے مخرج کی طرف ہوتا ہے. یعنی لام کو ادا کرتے وقت زبان کا کنارہ را کے مخرج کی طرف، اور را کے ادا کرتے وقت کنارہ زبان لام کے مخرج کی طرف مائل ہو جاتا ہے. یہ ایسی کیفیت ہے کہ جب ہم حرف کو ادا کرتے ہیں تو یہ خود بخود ہو جاتی ہے اور بہت ہلکی محسوس ہوتی ہے. بہت زیادہ غور کرنے سے یہ کیفیت سمجھ آتی ہے. اگر ہمیں سمجھ آ جائے اور ہم کنٹرول کرنا چاہیں کہ لام صرف اپنے مخرج میں ہی رہے، لام کی ادائیگی، اور را کو ادا کرتے وقت را اپنے مخرج میں ہی رہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا. ہم اسے کنٹرول نہیں کر سکتے. یہ کیفیت ایسی ہے کہ خود بخود ادا ہوتی ہے، ہمیں ادا کرنا نہیں پڑتا اسے. صفت تکریر. تکریر کے معنی ہے کسی چیز کا بار بار ہونا. تکریر کو تکرار بھی کہتے ہیں. تکرار، جیسے کوئی کسی کو کہا جائے کہ تم نے تو اس بات کی، یا آپ نے تو اس بات کی تکرار شروع کر دی، تو یہ مطلب تکرار کیا ہوگا؟ بار بار ایک لفظ کو بار بار کہنا. جس حرف میں یہ صفت ادا ہوتی ہے اسے حرف مکررہ کہتے ہیں. اچھا، اب یہاں مصنف حرف کا لفظ کے بول رہے ہیں، یعنی وہ حروف نہیں کہہ رہے، حروف مکررہ. کیوں؟ کیونکہ یہ صفت صرف ایک حرف میں پائی جاتی ہے، اس لیے مصنف اسے حرف مکررہ کہہ رہے ہیں. مفہوم یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت زبان پر ایک قسم کا لرزہ یعنی کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے. جس طرح وائبریٹ لگا ہو موبائل، تو موبائل کی جو کیفیت ہوتی ہے ہلکا سا، وہ اپنی جگہ پر ہی ہوتا ہے، پھر بھی وہ کپ کپاہٹ کی کیفیت میں ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہماری زبان ہماری را ادا کرتے وقت ہماری تالو پر لگی رہتی ہے، لیکن اس کی کیفیت کپ کپاہٹ کی، بالکل موبائل کی وائبریشن جیسی ہوتی ہے. اپنی جگہ سے وہ ہلے گی نہیں. اگر ہم اسے اپنی جگہ سے ہلا دیں گے تو وہ حقیقی تکرار ہو جائے گی. حقیقی تکرار سے بچنا ہے. اب مصنف یہاں بتا رہے ہیں کہ جس کی وجہ سے آواز میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے. یعنی جب کپ کپاہٹ طاری ہو جاتی ہے تو آواز میں تکرار کی مشابہت ہو جاتی ہے. مشابہت یعنی ملتی جلتی آواز. ایگزیکٹ تکرار تو نہیں ہوتی، لیکن اس سے ملتی جلتی کیفیت ہو جاتی ہے، جیسے وائبریشن. اور یہ صفت صرف را میں پائی جاتی ہے، جیسے اور اپنے ہی مخرج میں رہے گی، وہیں پر یہ وائبریٹ ہوگی، اور اس کا ہلکا سا میلان لام کے مخرج کی طرف بھی ہوگا. یہ ہم نے کرنا نہیں، یہ خود بخود ہوگا. وغیرہ وغیرہ. مصنف کے کہنے کا مطلب ہے کہ اس طرح کی آپ اور بھی مثالیں تلاش کر سکتے ہیں. اس میں حقیقی تکرار اگر ادا کی جائے تو وہ ہوگی اور. یہ حقیقی تکرار ہے، اس سے بچنا ہے. اور ادا کون سی کرنی ہے؟ مشابہت تکرار. دو تکرار آ جائیں گی، حقیقی تکرار، مشابہت تکرار. پھر ہے تفشی. تفشی کے معنی پھیلنا اور منتشر ہونا کے ہیں. جس حرف میں یہ صفت پائی جائے اسے حرف متفشیہ کہتے ہیں. متفشیہ. یہ بھی آخر میں گولتا وقف کے ساتھ ہا بولیں گے. مفہوم یہ ہے کہ اس حرف کو ادا کرتے وقت آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے. اب جب، اور یہ بھی مصنف بتا رہے ہیں کہ یہ حرف متفشیہ ہے، یعنی یہ کیفیت صرف ایک حرف میں پائی جائے گی.